رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ساری باتیں جو آئندہ میں کیسے گزارنی اور ہمارا کیا رویہ رہے، مولانا نے ماشاءاللہ بہت ہی مختصر لیکن کوزے میں سمندر بھر دیا۔ اس پر اب کچھ اور بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس پر بات کروں گا کہ جو خاص طور سے جو آپ کا جو ٹاپک ہے ڈائیورسٹی، اور وہ اس لیے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں اس کے حالات کیا ہیں، جو ہو رہا ہے، جو ہمارے سب کے سامنے آپ لوگ خبریں دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بہت ساری چیزیں اڑ اڑ کے پہنچتی ہیں، اس میں بہت مل کے بھی آتا ہے، دور بیٹھے ہیں آپ، اور آپ کی جو فکر ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر بھی جو فکر ہے لوگوں کو، خاص طور سے وہاں کے مسلمانوں کی، تو یہ بہت ایک جس کو کہتے ہیں کہ عبادت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کو جو پسند ہے، جو ہے درد، جو یہی ہے نا کہ جو وہاں کے لوگوں کا درد، تو اس کو کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے ہمیشہ سے تھے۔ تو یہ درد آنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی اس پر کتنا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، وہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے وہاں جو چیز ہے، اسی کے کرنے والی ذات تو وہ ہے، وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ اس بندے کے اندر میں اس کا درد کتنا ہے، بس، باقی تو اللہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی علامات ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں کہ الحمدللہ، اس لیے کہ میں سنی سنائی پر یا جو اخباروں میں آتا ہے یا میڈیا میں اس پر نہیں کہتا۔ الحمدللہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا 8 سال پہلے، تعلیم و تربیت کے نام سے، اور اس سے پہلے بھی چونکہ میرا تبلیغ جماعت سے تعلق رہا پوری زندگی، تو الحمدللہ ہندوستان کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پر جماعت میں وقت نہیں لگا، خوب جانا ہوا، اور کئی دنوں سے، یعنی سالوں سے، بلکہ 1992 میں جب فساد ہوا بابری مسجد کے بعد کا، تو اس وقت میرے ذہن میں، حالانکہ اس وقت کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن اس وقت مجھے لگا تب کہ مسلمان کی فلاح اور بہبودی یا اس کی بقا اس ملک میں صرف اسی بنیاد پہ ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے۔ یہ مجھے تب لگا، اور وہ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم وہ اثر انداز تبھی ہوتی ہے تب اس کا ریلیونس کتنا ہے، آپ کتنے ریلیونٹ ہو۔ جو آپ نے کہا، جو حدیث میں آتا ہے کہ جھاگ کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے لیکن کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور یہ مجھے بہت اچھے انداز میں 2002 کا جو فساد ہوا، اس وقت میں انگلینڈ میں رہتا تھا، تو ہم سب کے سامنے ہے کہ کم سے کم جو گورنمنٹ کی فگر ہے وہ بتاتی ہے کہ 1600 لوگ مارے گئے تھے، لیکن 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ صرف احمد آباد شہر میں 1000 سے زیادہ کاروبار ختم ہو گئے تھے، یعنی جو جلا کر راکھ ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں ہمارے والد مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے خاص دوست کی اہلیہ جو تھی وہ US فارن سروس میں تھی، اور وہ اس زمانے میں 2002 کے وقت وہ امریکہ کی ایمبیسڈر تھی رومانیہ میں۔
میرا ان سے ربط تھا کیونکہ کسی زمانے میں وہ USIS جو بولتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس انفارمیشن سروسز، یہ بھی US گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک آؤٹ ریچ کا وہ ہوتا ہے، اس کی وہ چیف تھی کسی زمانے میں انڈیا میں، تو ان سے بات چیت ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ اور اس وقت یہ جو فساد ہوا تھا اس وقت امریکن گورنمنٹ ایک لفظ نہیں بولی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ یعنی 1600-2000 کے قریب مسلمانوں کی جان گئی ہے، چاہے انسانوں کی جان گئی ہے، اور آپ کی گورنمنٹ خاموش ہے. اگر 1000 کتے مر جاتے تو امریکہ شور مچا لیتا. تو اس وقت انہوں نے مجھے بلایا امریکہ میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں گیا، اور تب انہوں نے ایک بات کہی مجھے کہ امریکن گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی ہے اٹ از ریفلیکشن آف ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ، جو ڈومیسٹک پوزیشن ہے اس پہ ریفلیکٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ مسلمان امریکہ میں 11 ملین 12 ملین ہے، لیکن ان کی کوئی حیثیت امریکن گورنمنٹ میں نہیں ہے جو 7 ملین یہودیوں کی ہے. اسی آپ دیکھو اسرائیل میں اگر ایک یہودی مارا جائے تو امریکن گورنمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے. تو تم ریلیونٹ ہی نہیں ہو بڑی تعداد میں. تو یہ بات مجھے اس وقت لگی کہ مسلمان جب تک اس ملک میں ریلیونٹ نہیں بنتا وہ پولیٹیکل فٹ بال بن کے رہے گا. سیاسی پارٹیاں آئیں گی، چلی جائیں گی، اس کو استعمال کریں گی، اور اس کی حیثیت سوائے ایک ووٹ بینک کے کچھ بھی نہیں رہے گی. بس تم ہم کو ووٹ دو، چلے جاؤ. تو ریلیونس کہاں سے بنے، یہ ایک میرے لیے وہ تھا. اور مجھے لگا اس لیے کہ یہی ایک مسئلہ نہیں ہے. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، اور اس میں خاص طور سے ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی 2 مصیبتیں ہیں. ایک مسلمان کا پڑھا لکھا جو ایڈوکیٹڈ، وہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے مسلمان. اور دوسرا مسلمان مالدار، اور اس میں بھی اگر وہ مالدار دیندار ہے تو کریلا اور نیم چڑھا. یہ 2 قوم کی مصیبت ہیں. اس لیے کہ جب تعلیم کی بات کرو تو یہ جو پڑھا لکھا ہے، ارے میاں کیا تم تعلیم کی بات کرتے ہو، نوکریاں کہاں ہیں، خود تو بیٹھا ہے آرام سے، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ جو بیچارہ مسلمان ہے زمین پر یہ نہیں پڑھے. پھر آگے کی بات کرو تو میاں زندگی کہاں ہے مسلمان کی، دیکھو لنچنگ ہو رہی ہے، کیا پڑھاؤ گے تم. خود آرام سے بیٹھا ہے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر کباب کھا رہا ہے، اور وہ مسلمان وہ تعلیمی یافتہ نہ ہو. اور دوسرا مالدار مسلمان بہت ہی خود غرض ہوتا ہے. میں کھل کے بولتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ میں بھی اسی برادری کو بلانگ کرتا ہوں، اور چونکہ ان میں سے ہی میں بڑا ہوا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی دیکھتا ہے. تو مجھے لگا کہ بولتے ہیں نا کہ ہمارے جو مسئلے ہیں بہت سارے، سیاسی مسئلے بھی ہیں، اور ہماری سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے، پولیٹیکل امپاورمنٹ کا بھی مسئلہ ہے. تو آدمی یہ دیکھے کہ اس میں پرائرٹی کیا ہے. ٹھیک ہے 10 چیزیں ہیں میری، اس میں سب سے پہلے مجھے کون سی کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ اپنا وقت کس میں دینا چاہیے، اپنے ریسورسز کس میں خرچ کرنے چاہیے. تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے جو ہیں زندگی میں ہر ایک کے، وہ 2 قسم کے ہیں. ایک مسئلہ میرا وہ ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ میری مدد نہ کریں، مطلب میں اکیلا نہیں کر سکتا. اور ایک مسئلہ میرا وہ ہے کہ جس میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر سکتا ہوں. اب ہم لوگ ہمیشہ سیاست، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، پولیٹیکل ڈیسیمیشن، اس کی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن بھائی وہ مسئلہ
تبھی ہو سکتا ہے جب سامنے میری مدد کرے جو سیاسی پارٹی. یعنی وہ مسئلہ جو دوسروں پر مبنی ہے میرے ہونے کا، اس پر تو ہم زندگی لگاتے ہیں، اور جو میں خود کر سکتا ہوں اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. تو مجھے یہ لگا کہ ہم ابھی چھوڑیں ان چیزوں کو کہ جس میں ڈیپینڈ کرتا ہوں میں دوسروں کی مدد پر. تو مجھے لگا کہ سب سے آسان ہے تعلیم، اور ہم کو تعلیمی یافتہ بننے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے پڑھائی کرنی ہے، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کرنی ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی آر ایس ایس والوں نے ہماری کن پٹی پہ بندوق رکھی ہے کہ تم پڑھائی نہیں کر سکتے؟ کوئی آر ایس ایس یا بی جے پی نے ہماری کن پٹی پہ بندوق رکھی ہے کہ تم ڈاکٹر مت بنو، تم یو پی ایس سی کی ایگزام مت دو، تم یو پی ایس سی کی ایگزام کے لیے محنت نہ کرو؟ کسی نے ہماری کن پٹی پہ بندوق رکھی ہے؟ نہیں. ہمارا مجھے تب لگا کہ ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تعلیم. یہ میں بات کر رہا ہوں 92-93 کی، جب مجھے لگا تب ہم نے اپنے چھوٹے پیمانے پر کچھ پروگرام کرنا شروع کیے، صرف یہ تعلیم کی اویئرنیس کو بلٹ اپ کرنے کے لیے. اچھا، ہمارا تو اپنا ہی حال بہت برا ہے، اس لیے کہ ہم گجرات میں ویسے ہی تعلیم سے کوئی، ہم لوگ جب پڑھتے تھے انجینئرنگ میں تو لوگ بولتے تھے، ہمارے جو بڑے ہوتے تھے، بولے میاں کیا ہے، کیا انجینئر بن رہے ہو یار؟ بولے بیٹھنا تو فیکٹری پہ ہے نا تم کو. ارے میرے کیا پڑھنا ہے، بیٹھنا تو دکان پہ ہے. تو تعلیم کا تو کوئی مزاج ہی نہیں تھا ہمارے کبھی بھی. یعنی مجھے کچھ سال پہلے تک یہ نہیں معلوم تھا کہ بیچ 94 اور بیچ 84 کیا ہوتی ہے، یو پی ایس سی کی جو ہوتی ہے، آئی ایس آئی پی ایس کی. یہ ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو جس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں تھی تو اس کی بھوک بھی نہیں تھی، اور بھوک ہی نہیں تھی تو آدمی اس کی طرف کبھی اس کی طرف ذہن بھی نہیں گیا. 92 کے فساد میں، اور میں نے ایک بات طے کی کہ یہ بڑی باتیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں کہ صاحب این جی او ہو، زمین ہوگی، بلڈنگ ہوگی، اس سے نہیں ہوتا. میرے پاس کیا ہے، وہاں سے میں کیا شروع کر سکتا ہوں. تو میں نے اپنے ہی دفتر سے، اپنی آفس سے ایک ووکیشنل گائیڈنس بیورو شروع کیا، چھوٹے پیمانے. لمبی لوگ باتیں کرتے ہیں، میں نے چھوڑا اپنے گھر سے شروع، اور ہم نے چھوٹا موٹا شروع کیا. اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں جو بچے آتے تھے میرے پاس، میں ان کو بولتا تھا کہ میں ایک شرط پہ ایڈوائز دوں گا کہ تم کو 8 سال پڑھنے کی تیاری ہے 12th میں. لوگ بولتے تھے کہ یار 8 سال، تو میں سیدھا کہتا تھا 3 سال گریجویشن کے، 2 پوسٹ گریجویشن کے، اور 3 سال پی ایچ ڈی کے. پی ایچ ڈی سے کم کرنا ہے تو مت آؤ میرے پاس، اس لیے کہ اب جو ہے بہت نکل چکا ہے. اب وہ لٹریسی، انلٹریسی اور ایجوکیشن سے بھی اب آگے نکل گیا. اب جو ہے اگر ہم ماہر نہیں بنتے جس فیلڈ میں ہیں تو ہم irrelevant ہیں. شروع کیا، پھر 2002 آیا. اس کے بعد 2002 کا جو فساد ہوا، اس وقت گجرات میں اور خاص طور سے ہمارے احمد آباد سے شروع کیا ہم نے، ایک سنجیدگی سے مسلمانوں نے طے کیا کہ بھائی جس کو حکومت کرنی ہے کرے، ہم کو قوم کو تیار کرنا. اور کہاں سے؟ یہ یونیورسٹی بنانا اور میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج نہیں، عیسائیوں سے سیکھیں ہم. اس لیے آپ دیکھیے ہندوستان میں جو مشنری ہیں، انہوں نے 1000 اسکول بنائی تو 1 کالج بنائی ہے. آپ دیکھو ان کی. اور 100 کالج بنانے پہ 1 یونیورسٹی نہیں بنائی. اور ہم لوگ فوراً ماشاءاللہ ہم کو فوراً انجینئرنگ کالج دکھتی ہے، میڈیکل کالج دکھتی ہے، اور یونیورسٹی کے خواب دیکھتے ہیں. اور ہمارے پاس پرائمری اسکول ہے تو ہے نہیں. تو تب ہم نے طے کیا کہ ہم کو پرائمری اسکول سے شروع کرنا ہے. لوگ آتے تھے تو میں بولتا تھا بھائی سب بات چھوڑو، یار بلڈنگ کہاں سے لائیں گے؟ تو میں کہتا تھا گھر ہے تمہارے پاس؟ بولے ہاں.
کوئی کتنے کمرے ہیں؟ ماشاء اللہ 2 بیڈ روم ہے, ہال ہے, ڈرائنگ روم ہے. میں نے کہا آپ کے ڈرائنگ روم میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, بچھا دو تو بولے 20-25. میں نے کہا وہاں سے شروع کرو, اپنے ڈرائنگ روم کو 9 سے 5 اسکول بناؤ اور آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو پڑھانا شروع کرو. ہم نے وہاں سے شروع کیا. اور بولتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اس زمانے میں ایک کسی ہمارے جاننے والے تھے, بیچاروں نے بڑی محنت کر کے ایک اسکول بنائی تھی لڑکیوں کی. غریب بستی میں اسکول تھی. اب وہ 100 روپے کی بھی فیس ان کو نہیں ملتی. تو جو ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ when you pay peanuts you get monkeys. وہ تنخواہی وہ پیسے ہی نہیں آتے تو تم ٹیچر کیا رکھو گے, ٹیچر کیا ہوگی تو وہ بچے کیا نکلیں گے. اور وہ ان سے حالانکہ بلڈنگ بہت اچھی بنائی, سب کچھ تھا, لیکن چلانے کا ان کے پاس, تو وہ بند کر کے جا رہے تھے. تو میں نے کہا یار مجھے دے دو, میں لے لیتا ہوں یہ اسکول, ہم چلائیں گے. جب ہم کو ملی وہ اسکول, اس میں 1200-1250 بچیاں تھیں, غریب علاقے میں. تو میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو پوچھا کہ تمہارے پاس وقت کتنا ہے. اور ہم کو وقت لینے کی عادت تبلیغ سے آئی ہے کہ وہاں تبلیغ والا جو ہے آخر میں جب تک کہ 40 دن 4 مہینے نہیں مانگتا اس کو لگتا ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تمہارے پاس وقت, تم کتنا وقت دوگی. پھر میں نے اپنی بہن سے, بھابھی سے, کزن سے, اس طرح سے 55 عورتیں اپنے جو خاندان, ہم لوگ سنی بورے ہیں, داؤدی نہیں, سنی بورہ ایک بڑی برادری ہے گجرات میں. اور سنی بوروں میں 3 خاصیتیں ہوتی ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں, اس لیے کہ باہر کے ملکوں میں جو مسلمان ملیں گے آپ کو زیادہ, انگلینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ, جہاں بھی, یہ سنی بورے ہیں. اور سنی بورے جہاں جاتے ہیں وہ 3 چیزیں لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ. سنی بورہ جب بھی جاتا ہے کہیں تو پہلے مسجد بناتا ہے, دوسرا مکتب اور کڑی کھچڑی, 3 لے کے جاتے ہیں. اور عام طور سے سنی بوروں میں عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں ایک دم. میری دادی اس زمانے کی کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھی, آپ اس سے اندازہ لگا. تو اپنے جو خاندان کی جو لیڈیز تھی, کسی نے MSc کیا تھا میتھمیٹکس میں, کسی نے انگلش میں, کسی نے, میری وائف جو ہے وہ JJ اسکول آف آرٹس کی گریجویٹ ہے. تو میں نے ان عورتوں کو جمع کیا کہ بھائی تم کو چلانا ہے, سب سے وقت لیا. تو ہم نے ان عورتوں سے وہ اسکول کو پھر سے شروع کیا. اب یہ جو آپ نے بات کی یونٹی ان ڈائیورسٹی, تو میرا جو پہلا جو تھا, سب سے پہلے ہم کو بولتے ہیں نا آنکھ, وہ گھوڑے کے چشمے بولتے ہیں کہ گھوڑے کو, گھوڑا گاڑی اپنے پرانے زمانے میں اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس کو چشمے پہناتے تھے کہ اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے, بس یہ سڑک ہے مجھے یاد آتا. تو ایسے ہی بھائی ہم کو اپنے لوگوں کے اندر قابلیت پیدا کرنی ہے تعلیم کی بنیاد پر, اور کوئی راستے سے قابلیت نہیں آئی. اور دوسرا ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ. یہ 2 جس قوم کے اندر آ گئی, پھر آپ دیکھو کہ جو آپ کو باہر رکھ رہے ہیں وہ آپ کے گھر پہ دستک دے کر لائن میں کھڑے رہ کر آپ کو لے کے جائیں گے. تو ہم نے جب کیا, اور ایک بات وہ طے کی 2002 کے بعد کہ اب ہم کو رابطے بنانے پڑے, اس لیے کہ ہم کو دکھتا ہے کہ سب ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا جو آپ ٹی وی پہ اور جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے, ایک طبقہ ہے, جیسے ہندوؤں کی میں بات کرتا ہوں, ایک طبقہ ہے, لیکن ہندوؤں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی چاہتا ہے. ہندوؤں کی میں بات کرتا ہوں, تو وہ ایک طبقہ ہے. ہم نے جب یہ اسکول شروع کی اور جب شروع کر لی, اب آپ جانتے ہیں ٹیچر ہیں آپ کہ میتھمیٹکس آنا اور میتھمیٹکس پڑھانا بہت الگ چیز ہے. پڑھانا, اب یہ سب جاننے والے تھے, پڑھانے والے تو تھے نہیں. تو ہمارے یہاں ایک RSS کی پرانے زمانے سے CN ودیالیہ ایک اسکول ہے, جو اسکول بھی ہے, کالج بھی ہے, ان کی ٹیچرز ٹریننگ بھی ہے ان کی. اچھا, ان کے وہاں 50 سال میں ایک مسلمان بچہ نہیں آیا ہوگا کبھی بھی. تو
ان کے جو ٹرسٹ کے وہ تھے انہوں نے مجھے ایک بار بولا یار ظفر بھائی تم نے بہت اچھا کام کیا ہے, ایک کام کرو ہم تمہاری ٹیچرز کو ہم ٹرین کریں گے. تو انہوں نے مہینوں تک باقاعدہ کلاسز لیتے تھے ہماری ان ٹیچر بننے والی ان کو سکھانے کا. اب ہندو ہے, RSS کے ساتھ پرانا تعلق ہے, لیکن جب ہم نے یہ اچھا, اس لیے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم دین کی بات کرو گے یا صحیح بات کرو گے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ہمیشہ. ایک سلیم الطبع ہوتے ہیں جو فوراً دیکھیں گے جب آپ بات کرو گے بولے نہیں یار یہ بات میں دم ہے, اور ایک ضدی اور عنادی قسم کے ہیں کہ جو ہمیشہ, تو آپ ان کو چھوڑ دو. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سلیم الطبع ہے, جو سمجھتا ہے, جو بہت سوچ رکھتا ہے, جو فکر رکھتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان, اگر یہ ہندوؤں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے ٹاپ لیڈرشپ کی RSS کے جو لوگ ہیں اندر کی ان کی, وہ یہ بات بالکل سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا 15% یا 20% مسلمان اگر پیچھا رہ گیا تو ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا. بالکل وہ بالکل سمجھتے اس بات کو. اور وہی کہ ایک رابطہ جو لوگ ہیں ان سے, اور دیکھیے کہ ہمارا قصور کتنا ہے. مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہم سے بڑا تعلق رہا تھا پوری زندگی. ایک مرتبہ آپ فرماتے تھے کہ ہمارا قصور کتنا ہے کہ ہم 1000 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں, لیکن آج بھی یہ ہندو جو ہے ہمارے نام کا صحیح پروننسیشن نہیں کر سکتا ہے نا, غلطی کرتا ہے. ظفر تو بول ہی نہیں سکتا, یعنی وہ ہمارا ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آج تک اس کو اس بات کا تصور نہیں دے سکے کہ اللہ اکبر مطلب اللہ بڑا ہے. وہ بیچارہ آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا اٹیک کا سلوگن ہے. نعرے تکبیر اللہ اکبر, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان اب اٹیک کرنے والا ہے. آج تک ہم یہ بات اس تک نہیں پہنچا سکے کہ اللہ اکبر جب میں کہتا ہوں مطلب میں اس اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں. تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس تک پہنچایا ہی نہیں. اور میں نے دیکھا اس لیے کہ میرا اختلاط رات دن ہوتا ہے ان سے, ہندوؤں سے. میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں, بولتے ہیں یار یہ تو معلوم ہی نہیں ہے. ابھی ہم تعلیم و تربیت کا پروگرام کر رہے تھے جامعہ ہمدرد میں 2 مہینے پہلے. تو حکمت عملی بہت امپورٹنٹ ہے جو آج ہم سے چلی گئی ہے. تو وہ جامعہ ہمدرد والوں نے انویٹیشن بنا, اور میرا انویٹیشن پبلش ہوتا ہے پوری دنیا میں اور ہر جگہ جاتا ہے. تو انہوں نے انویٹیشن میں اوپر لکھا تھا ریسائٹیشن آف قرآن. تو میں نے وائس چانسلر صاحب کو کہا بھائی دیکھو ضرورت نہیں, قرآن پڑھے گی ہم, یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں, یہاں لکھو وتھ نیشنل اینتھم. ہوگا کیا, اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ خالی اوپر دیکھ لے گا کوئی کہ ریسائٹیشن آف قرآن, تو وہ آگے تمہارے جو سارے اچھے کام ہیں وہ اوپر میں اس میں ختم ہو جاتے ہیں. اور ہمارا یہی ہو رہا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی وہ چیز کو جو اس کو دیکھ کر ہماری پوری اچھائی جو ہے وہ سائڈ پہ چلی جاتی ہے. تو میں نے کہا ہم کریں گے ریسائٹیشن آف قرآن سے, لیکن یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے ایسے ہی کیا, لیکن بہرحال ہم نے شروع کیا وہاں قرآن سے. تو جامعہ ہمدرد کے جو مولانا تھے ماشاءاللہ بڑے عالم دین تھے, انہوں نے قرآن پاک کیا, اور اللہ نے ان سے جو آیتیں نہیں اس وقت من جانب اللہ, اللہ پاک نکالتا ہے. جیسے ابھی جو پارلیمنٹ کی انوگریشن ہوا تو اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب آئے جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے. انہوں نے سورہ رحمان شروع کی اور رکوع پہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے آگے ایک اور آیت پڑھ لی. تو میں نے کہا دیکھو اللہ پاک کیسے پہنچائے گا, اور وہ آیت کیا تھی, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, صرف نام رہے گا اللہ کا. حالانکہ وہ آیت ختم ہوتی, اس کے بعد کا رکوع ہے, لیکن اللہ نے من جانب اللہ وہ نکالا. تو لوگ جو بیٹھے تھے بڑے سمجھدار بیٹھے تھے وہاں, جو جتنا مجمع تھا, اور وہ بعد میں جا کے دیکھا ہوگا کہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے.
تو وہ کہہ کے گئے کہ یہ جو سب کچھ ہے جو بنا رہے ہو یہ سب ختم ہو جائے گا، رام رہے گا اللہ کا۔ تو اس وقت وہ جو مولانا اور مجمع جو تھا ہمارے میرے ساتھ، جو اس میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمین تھے، ٹائی کی چیئر پرسن آئی تھی امریکہ سے، ایک سلیکان ویلی سے ایک بہت بڑا ٹیک انٹرپرینور ہے جو چیز مینہٹن بینک کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، ایسے بڑے ہندو غیر مسلم تھے، اور انہوں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں بنایا اور اب جاؤ دنیا میں گھومو پھرو کھاؤ پیو۔ تو میرے بازو میں جو رجنیش کمار صاحب بیٹھے تھے، بولتے ہیں یار قرآن یہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، یہ قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، اور پھر انہوں نے جاتے جاتے ایک واقعہ سنایا جس کا پورے بولتے ہیں یار یہ اسلام ہے۔ انہوں نے کتابوں میں ہے، فضائل اعمال وغیرہ بہت ساری کتابوں میں واقعہ ہے، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور جنید برقی غالباً یہ دوست تھے، وہ انہوں نے سنایا جو میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی بولتا ہوں کہ انہوں نے وہاں سنایا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ہو نہیں رہی، ان تک پہنچ نہیں رہی۔ جنید برقی اور پھر میرا چونکہ لائیو ہوتا ہے، فیس بک پہ لائیو ہوتا ہے، یوٹیوب پہ لائیو ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اس کو سنتے ہیں، تو میرے اس تعلیم و تربیت کے پروگرام میں پوری تعلیم و تربیت کا نہیں ہے، یہ جو ان کا واقعہ تھا مولانا نے جو 2 منٹ میں بیان کیا وہ بڑا پھیلا۔ اس میں وہ یہ 2 دوست تھے، جنید برقی اور ابراہیم بن ادھم، اپنے زمانے کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تو ایک دن ملے اور کہا کہ بھائی جنید برقی جو ہے، انہوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں اپنے کمانے دمانے کے لیے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اب مل لیتے ہیں۔ تو اچھی ملاقات ہوئی اور پھر دوسرے دن وہ سفر میں نکل گئے۔ کئی 2-3 دن کے سفر کے بعد ایک گھیچ جنگل میں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ پڑا ہوا ہے، گلا کٹا ہوا ہے، خون سے لت پت ہے، گرا ہوا ہے، اور ان کو لگا کہ ارے یہ جنگل بیابان میں اس طرح سے یہ پرندہ پڑا ہوا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک اور پرندہ آ رہا ہے جو اپنی چونچ میں دانہ لے کے اس زخمی پرندے کو کھلاتا ہے اور پھر پانی لے کر آتا ہے اور پانی پلاتا ہے اس زخمی پرندے کو۔ تو یہ برقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ جب جو خدا اس گرے ہوئے گلا کٹا ہوا پرندے کو کھلا سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں، میں کیوں یہ مصیبت میں پڑوں کمانے دمانے کے لیے، میں بھی اپنے گھر میں پہنچ کھلائے گا وہیں مجھے بھی، تو یہ واپس آ جاتا ہے۔ 2 دن کے بعد پھر ملتے ہیں جنید، تو ابراہیم بن ادھم ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، تم تو گئے تھے اپنی روزی روٹی کے لیے واپس؟ تو کہا، اور انہوں نے واقعہ سنایا کہ جو اللہ اس پرندے کو کھلا سکتا ہے تو مجھے بھی کھلائے گا، میں کیوں؟ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان سے یوں کہتے ہیں کہ کاش تم نے وہ پرندہ بننا قبول کیا جو گرا پڑا ہے، ارے کاش کہ تم وہ پرندہ بنتے جو خود بھی کھا رہا ہے اور جو زخمیوں کو کھلا رہا ہے۔ تو یہ بات جب یہ جو غیر مسلم جو تھے انہوں نے کہا یار یہ اسلام کی کتابوں میں یہ سب ہے، میں نے کہا تو کئی دنوں تک وہ کہتے رہے، اور وہ قرآن کی آیت میرے سامنے رجنیش کمار اور وہ جو ویرین رانا ہمیشہ بولتے رہے کہ یار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اختلاط ہی نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہو گیا آج کل کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے، ان سے تو ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے، ایکسپٹ ہمارا بزنس میں ڈیلنگ ہوتا ہے۔ تو ایک اختلاط کی اس کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں ہے جب ہم ملیں گے لوگوں کو، اور ہم تو دیکھتے ہیں رات دن، اسے کہ جماعتوں میں جب پہلے بھی جاتے تھے اب بھی جاتے ہیں کہ جو جماعت جب ہوتی ہے اور کہتے ہیں بھائی نماز ہمیں پڑھنی ہے، حالانکہ کچھ سین یہ آتا ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور مار پڑی، لیکن بہت بڑے ہزاروں ہوا ہے کہ جہاں یہ ہندو جو ہے وہ جگہ آگے بھلے نہیں، آئیے پڑھیے ٹرین کے اندر، بس میں، ایئرپورٹ پہ، جیسے اس کو پوچھتے کہ یار مجھے نماز پڑھنی آنے نہیں، آئیے، وہ نہیں آتا۔ وہ ہزاروں قصے جس میں ہندو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ دے دیتا ہے وہ نہیں آتا، لیکن ایک نمازی کو کسی نے مارا وہ آتا ہے۔ کیونکہ کیا ہو گیا کہ سوشل میڈیا میں نیگیٹو ہی چلتا ہے۔ آپ دیکھو، میں تو ٹویٹر اور فیس بک پہ میں خود
دیکھتا ہوں, میں چیک کرتا ہوں کہ میں عقل مندی کی, سمجھداری کی اگر بات کروں تو اس کو کوئی لائک بھی نہیں کرتا, لیکن آپ واہیات بات کرو, نیگیٹو بات کرو تو وہ وائرل ہوتے ہیں. یہ ہے لوگوں کا مزاج ہے. تو یہ جو پازیٹیو چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اب اس لیے یہ ایک اختلاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ. دوسرا جو میں نے کہا پہلے تو تعلیم کا, ایک جو حکومت ہو, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک ہے حکومت, دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. وہی پولیٹیکل پارٹی بی جے پی فار ایگزامپل, بی جے پی پولیٹیکل پارٹی اور بی جے پی کی حکومت جو کرسی پہ بیٹھی ہے, دونوں میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہوتا ہے. ان کے پاس آپ اپنی چیزیں لے کر جاؤ تو وہ ایک الگ, اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ وہاں پہنچنے کے لیے, اور وہ بولتے ہیں ہم کو, ہمارے سے جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کیا کریں یار, اس پہ ووٹ ملتے ہیں بھائی, ووٹ اسی پہ ملتے ہیں. اور کہتے ہیں بالکل, مودی صاحب مجھے تب شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو آؤ میرے پاس یار, ووٹ مت دو ہم کو, چیف منسٹر تو میں تمہارا بھی ہوں. ابھی کہا کہ بھائی پرائم منسٹر ہوں میں تمہارا, بولے ووٹ جو حکومت آتی ہے, مودی صاحب کے ورڈز ہیں کہ جو حکومت اس ملک میں آتی ہے وہ 40% ووٹ پہ آتی ہے, تو پرائم منسٹر تھوڑی 40% کا ہے. اب تو ہم سب کے ہیں, آؤ تو صحیح ہمارے پاس. تو یہ مسلمان پتہ نہیں جاتا ہی نہیں. جیسے یو پی میں یوگی آدتیہ ناتھ کا جو ایک پورا جو ان کی جو امیج ہے, میں ان سے 3 مرتبہ ملا. ایک مرتبہ جب سب سے پہلی ان کی جو ٹرم تھی, اس وقت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی لینڈ کے لیے میں گیا تھا. تو میں نے وقت مانگا, انہوں نے فوراً مجھے دیا. مجھے پہلے اندر, ابھی تو میں اندر انٹر ہوا, بولتے ہیں بھائی آپ کا وشو ودیالیہ کیسے چل رہا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا چل رہا ہے سر, لیکن یو پی جو ہے اور لکھنؤ یہ اردو کا مرکز ہے اور یہی ہمارا کیمپس نہیں ہے. بولے کیوں؟ میں نے کہا بس کرائے کے کیمپس سے چلا رہے ہیں, آپ زمین دیجئے. بولے لاؤ 5 ایکڑ دیتے ہیں آپ کو, بناؤ یہاں کیمپس. تو میرا ایک فوٹو جو بہت وائرل ہوا ہے, جس پر میری قوم نے مجھے میر جعفر سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا فتوے دیے ہیں, یہ بہت چلا ہے, میں دے رہا ہوں. تو بھائی میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ میں ان کو ریکویسٹ لیٹر دیتا ہوں اپنے لیے, زمین کے لیے نہیں, مولانا آزاد کے لیے, جس پہ میری قوم نے مجھے میر جعفر کہا, تو وہ میں دے رہا ہوں. لیکن بعد میں پھر میرے بعد والوں نے اس کو وہ نہیں کیا گورنمنٹ میں آپ کو, لیکن وہ انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کو دیتے ہیں 5 ایکڑ, آئیے آپ. تو اس کے بعد یہ تبلیغ جماعت کے جو مسئلہ ہوا تھا کووڈ کا, کووڈ کے بعد 461 لوگوں کو بغیر کسی کورٹ ووٹ کے ڈائریکٹ ان کے آرڈر سے نکلوایا. تو کرسی پہ پہنچنے کا زمانہ جو چھوڑ دیجیے اس کو, ہم کو کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے کہ اس راستے سے جا سکتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کر. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس اسٹیٹ میں ہم ہوں, اس اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہو اس سے ہمارا رابطہ ہو, اور سینٹر میں جو گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو. یعنی پروسیس آف ڈائیلاگ یا انگیجمنٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ہمارا ہر زمانے میں ہر وقت میں ہونا چاہیے. اور تعلیم, اس میں مسلمانوں کو اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ جو تعلیم ہے نا, الٹیمیٹ وہاں ہم کو جانا پڑے گا. کسی نے بھی مجھے پوچھا کہ بھائی روٹی کا مسئلہ ہے بہت بڑا, تو میں تو یہاں تک کا کہتا ہوں کہ بھوکے رہو, بھوکے رہو لیکن پڑھو, مر نہیں جاؤ گے. 2 روٹی کھاتے ہو, 1 روٹی کھاؤ. گوشت 1 مہینے میں 1 بار بھی مت کھاؤ, کوئی فرض واجب نہیں ہے گوشت کھانا, دال کھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. یہ ایک وقت ہے. اور تعلیم کون سی الٹیمیٹ لینی پڑے گی آپ کو. اس سے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں بولتا ہوں جو پڑھنا ہے پڑھو. لوگ آتے ہیں بولے کیا پڑھیں, میں بولتا ہوں جو پڑھنا ہے پڑھو, لیکن اتنا پڑھو کہ اس فیلڈ کے تم آخری امام ہو. اگر سنسکرت پڑھنا ہے
تو سنسکرت پڑھو، لیکن ایسی پڑھو کہ اگر ایودھیا کے ہنومان گڑھی کے مندر میں کوئی شلوک میں پرابلم ہو تو بولے بھائی یہ تو عبد الرحمان صاحب ہیں احمد آباد میں، ان سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، وہی بتا سکیں۔ یہ سنسکرت آپ کی ایسی ہے۔ مولوی بننے کے لیے آتے ہیں، میں بولتا ہوں مولوی، لیکن خالی مولوی سے نہیں چلے گا، تشخص کرو، افتاء کرو، آگے جاؤ جہاں تک، مطلب جو فیلڈ آپ پکڑو اس فیلڈ کے اندر آپ امام بنو، اور ساتھ میں ایمانداری اور امانت داری، پھر دیکھو آپ کون آپ کو روک سکتا ہے۔ تو میں اس کو اس طرح سے وہ کروں گا کہ ایک تعلیم اس کا کوئی وہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے جو شروع کیا تب مجھے لگا کہ میں اپنی قوم کو کیا دوں۔ تو ہر آدمی کا ایک اپنا فیلڈ ہوتی ہے، میری فیلڈ فائنینس کی تھی، اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ فائنینشلی الٹریٹ ہے۔ ہم لوگ ہمارا پڑھا لکھا ڈاکٹر لے لو، انجینئر لے لو، یا بزنس میں ہمارے بہت سارے بزنسز جو فیل ہو جاتے ہیں تو فائنینشیل مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے لیکن حساب کتاب میں ہم کمزور ہیں۔ تو مجھے لگا کہ ہم کم سے کم اپنی قوم کو بیسک فائنینس سکھائیں کہ بھئی بینکنگ کیا ہے، نیٹ ورک سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، لون کیسے ملتی ہے، ریپیمنٹ کیا ہے، بیسک۔ دوسرا میرے ذہن میں ہمیشہ سے تھا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہوتی ہے، شیئر بازار جس کو بولتے ہیں، وہ کسی بھی ملک کا دل ہوتا ہے اکنامی کا۔ اب آپ سوچئے کہ اس میں ہمارا ریپرزنٹیشن 0.01% بھی نہیں ہے، کیوں معلوم ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو یا ہمارے ان کو معلوم بھی نہیں یہ شیئر بازار کس چڑیا کا نام ہے۔ ہم دیکھتے سینسیکس آج اتنا ہوا، سینسیکس معلوم ہی نہیں ہے کیا۔ تو مجھے لگا کہ ہم کم سے کم اپنے بچوں کو کیپٹل مارکیٹ کیا ہے، اسٹاک مارکیٹ کیا ہے، انویسٹمنٹ وہاں کیسے کیا جاتا ہے، ایونیوز آف انویسٹمنٹ کیا ہے، وہاں جاب اپارچونیٹیز کیا اویلیبل ہے، اور کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ کیسے ریز کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہم نے سوچا کہ یہ چلائیں ہم۔ تیسرا، کاروبار کیسے کرنا۔ ایک تو بچے کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے، یہ آئیڈیا کو بزنس میں کیسے کنورٹ کریں یا آئیڈیا ویلیڈیٹ کیسے ہو۔ تو اس کے لیے، اور پھر میں نے یہ طے کیا کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، اس کے جو ماہر ہیں ان کو ہم لائیں گے۔ تو ہم فائنینشیل لٹریسی کے لیے یونین بینک یا اسٹیٹ بینک کی جو ٹریننگ اکیڈمی ہے وہاں کے لوگ آتے ہیں، کیپٹل مارکیٹ کے لیے بامبے اسٹاک ایکسچینج اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کی جو ٹریننگ اکیڈمی ہے ان کی وہاں سے لوگ آتے ہیں، اور انٹرپرینیورشپ کے لیے ٹائی ایک ہے، دا انڈس انٹرپرینیور سلیکان ویلی میں، وہاں کے لوگ آتے ہیں اور وہ سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ 8 سال میں ہم نے 63 شہروں میں پروگرام کیا پورے ملک میں۔ اور اب میں بولتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں، یہ پروگرام جتنے ہوئے میرے، اس میں مجھے ٹوٹل سپورٹ ہندوؤں کا ملا ہے۔ میں ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی مسلمان نے 1 روپیہ دیا ہو اس میں، ٹوٹل ہندوؤں کا سپورٹ۔ ٹرینر جتنے آتے ہیں وہ ٹوٹل غیر مسلم ہندو ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں، ان کو کھڑا کرتے ہیں اس میں، اور صرف وہی نہیں، اس کے بعد ہم ان کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں بعد میں بھی، کہ اگر کوئی اچھا آئیڈیا لے کر آیا تو وہ اس انکیوبیشن سینٹر سے کنیکٹ کرانا، یا بینک سے ان کو جو پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ جو ہے اس سے کیسے لون دلوانا، یہ سارا ہوتا ہے۔ اور آج تک کہیں سے بھی مجھے کسی کی طرف سے انکار نہیں ملا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم کو جانا پڑے گا، ہم کو پہل کرنی پڑے گی۔ تو ہم کو ایک تو یہ ہے کہ قوم کو تعلیم کی بنیاد پہ کھڑا کریں ہم، ایک اس میں اخلاق اور کیریکٹر جو بلٹ اپ ہو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ خالی تعلیم سے نہیں چلے گا۔ دوسرا، ہم رابطے قائم کریں جو اقوام، جو ہمارے آس پاس کی جو قوم ہے۔ اور آپ نے بالکل جو کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ نہ رہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت چلتا ہے عام طور سے کہ بھائی مسلمانوں کو مکان نہیں ملتا،
ہے نا, یہ بہت ایک نارمل. تو مجھے یاد ہے کہ جب آج سے کئی سال پہلے ایک مشہور ہمارے فلم ایکٹر ہیں عمران ہاشمی, ان کو بھی مکان نہیں مل رہا تھا ممبئی. تو مہیش بھٹ صاحب ان کے رشتہ دار ہیں اور ہمارے دوست ہیں, کہتے تھے کہ دیکھو یار یہ کیسے ہے اس ملک میں. تو میں نے بھٹ صاحب کو اس وقت کہا کہ بھٹ صاحب اس میں قصور ہمارا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر ہم نے وہ کردار اسلام کا پڑوسی والا اگر نبھایا ہوتا. میں نے دو چیزیں بتائی. ایک میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان کا پڑوسی بھوکا نہیں سو سکتا. میں نے کہا اگر یہ ہندو کو پتہ چل جاتا کہ مسلمان کے پڑوس میں اگر کچھ نہیں ہے تو اس کے وہاں بھوکے نہیں رہیں گے, تو آپ بتاؤ کہ یہ میرے پڑوس میں رہنے کے لیے پریمیم دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ چھوٹی چیز ہے. دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھائی اپنے گھر میں جب کھانا بنے شوربہ تو اس میں تھوڑا پانی ڈال دو تاکہ پڑوسی کے وہاں دے سکے. میں جب بمبئی میں آیا, سب سے پہلے انگلینڈ سے آیا میں 2004-05 میں, تو میں وہ بلڈنگ میں اکیلا مسلمان تھا 45 مکانوں میں. تو ہم نے جو عادت تھی کہ بھائی رمضان میں بھیجنا جو ہوتا ہے نا, اب ہم تو وہاں کوئی اور تو تھا نہیں بلڈنگ میں, تو ہم نے طے کیا کہ بھائی روزانہ 2 ادھر اپنے اور 2 ادھر والوں کو بھیجیں گے, اور اس طرح سے ہم نے پورے رمضان میں پوری بلڈنگ میں بھیجا. وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یار یہ بھیجا کیوں, اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو 1 روپیہ کیوں دیتا ہے. یعنی وہ پہلے تو گھبرا گئے کہ یار یہ ان کے یہاں سے کھانا کیوں ہے, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہوتا ہی نہیں ہے نا کہ کوئی کسی کے گھر میں کھانا بھیجے. تو وہ ہمارا ایک وہ رہا. میں 3 سال کے بعد جب اس بلڈنگ سے نکلا جانے کے لیے اپنے مکان میں, تو بلڈنگ کا ہر آدمی رو رہا تھا کہ کون ہمارے یہاں سے جا رہا ہے. تو ہم نے وہ کردار جو ہمارا جو تھا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دیا ہے پڑوسی کے حقوق والا اور وہ سارا, تو اگر ہم نے اس پر اپنے آپ کو چلایا تو یہ قوم تو آپ کے, بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ قوم جو ہے نا, جو ہمارے ہندو بھائی ہیں, آپ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ چلے جاؤ, میں کئی مرتبہ بیٹھتا ہوں وہاں جا کے, اور میں دیکھتا ہوں کہ 70-30 کا ریشیو ہوتا ہے. 70% ہندو آتے ہیں, 30% مسلمان ہوتے ہیں وہاں جو جھکنے. آپ خواجہ اجمیری کے وہاں چلے جاؤ, ہم ہمارے حاجی علی میں دیکھتے ہیں بمبئی میں. تو جو قوم ہمارے مردوں کو سجدہ کرتی ہے, تو کیا ہم زندوں کو مارے گی؟ اصل میں بیچارے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نظام الدین اولیاء ہمیں دیکھنا چاہتی ہے, ہمارا دین جو ہے وہ سمٹ کے رہ گیا ہے. سجدہ نہیں کرتے. ہندو کی مباح ہندو آ کے سجدہ کرتا ہے. تو ہم جو ہمارے مردوں کے پاس جا کر جو وہ کرتا ہے, تو کیا ہمارے زندوں کے ساتھ, تو ہم وہ کردار دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کردار ہم نے جس دن نبھایا تو انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ جو ہے کوئی بہت بڑا نہیں ہے, یہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے. یہ اتنی کوئی چیز نہیں ہے. جو ہم 800,000 سال رہے ہیں, پھر سے ہم اپنا, اور وہی ہے کہ وہ نفرت کریں ہم محبت کریں. نفرت کا جواب محبت سے دیں, ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ نفرت جو ہوتی ہے نا, وہ آدمی کو روز ایک نئی پیدا کرنی پڑتی ہے. اور نفرت ایک ایسا وہ ہے, اب دیکھیے کہ وہ اگر آپ کسی سے نفرت کرو نا, تو جس سے نفرت کرتے اس کو کچھ نہیں ہوتا, آپ کے اندر میں ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ ایک ایسا نفرت اور یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آدمی کو اندر خود ختم کرتی ہے. تو ہم اس کا جواب دیں محبت سے, تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا جو مولانا نے کہا کہ ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا قرآن, سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حل نہ ہو. ہم وہاں سے تلاش کریں, انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ جناب سریشورا صاحب. وہی حقدار ہیں کناروں کے, وہی حقدار ہیں کناروں کے, جو بدل سکتے ہیں بہاؤ دھاروں کے. ایسے ہی کچھ بات کہہ رہے تھے, تو ہمیں بھی بدلنا ہوگا.
اتفاق اور اتحاد، مخالفت کو چھوڑنا ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ میں کچھ ایسے مہمان ہیں جو بکے دینا رہ گیا ہے ان کا، جس میں جناب روڈرک صاحب ہیں جو یوگا سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ سریش والا صاحب کو بکے دیں گے، زوردار تالیوں میں استقبال کریں۔ اور میں بلانا چاہوں گا شہاب کٹوکر صاحب کو، جو یہاں کے بہترین تھینک یو۔ اچھا چلے گئے، ٹھیک۔ میڈم سمینہ یہاں پر موجود ہیں، میں نے اموبا سے بلایا تھا بکے کے لیے، لیکن ارشد صاحب حاضر نہیں ہو سکے۔ وائس پریزیڈنٹ ہیں اموبا کے سمینہ صاحبہ، وہ تشریف لائیں اور بکے پیش کریں جناب ظفر سریش والا صاحب کو۔ ہمارے درمیان ایسی شخصیت ہیں جناب محمد سلیم صاحب، جو اکثر کسی پروگرام میں نہیں آتے۔ تو جناب سلیم الدین صاحب، محمد سلیم الدین صاحب آج آپ کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ محمد سلیم صاحب اکثر کسی پروگرام میں آتے نہیں ہو، لیکن خاص طور سے آپ کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور بکے پیش کریں جناب سریش والا صاحب کو۔ آئیے سلیم صاحب۔ سلیم سر سلیم بھائی، گلوبل جھارکھنڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے جناب ڈاکٹر تنویر صاحب تشریف لائیں اور بکے پیش کریں۔ ڈاکٹر تنویر۔ تھینک یو۔ اب میں ڈاکٹر اشرف علی صاحب سے گزارش کروں گا، جو آئی جی ایف ایف کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے مہمانوں کو مومنٹو پیش کریں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب فاروق صاحب سے کہ مومنٹو ریڈی رکھیں۔ ملک رئیس صاحب کو مومنٹو پیش کریں گے ڈاکٹر اشرف علی صاحب۔ زوردار تالیاں ہو جائیں۔ تھوڑا آگے رائٹ جی، چلیے تھوڑا ادھر، اوکے ٹھیک ہے، ادھر تھوڑا سا، اوکے جسٹ ون سر، ون سر 1 منٹ، ایک تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اشرف علی صاحب شیخ محمد رحمانی صاحب کو مومنٹو پیش کریں گے۔ شیخ رحمانی صاحب کو مومنٹو پیش کریں گے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر اشرف صاحب سے گزارش ہے کہ ظفر سریش والا صاحب کو